مگر کاروبار کرنا ہم نے دکاندار سے سیکھی. کاروبار ہم نے حضور سے کیوں نہیں سیکھا؟ حالانکہ میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، ایک شخص بیٹھا ہے ممبر پر، کتنی بلند سیٹ ہے یہ والی ممبر سے. ایک شخص بیٹھا ہے ممبر پر اور دوسرا بیٹھا ہے دکان پر. جنت دونوں کو چاہیے. ممبر والے کو بھی جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. جو دکان کے گلے پر بیٹھے ہیں جنت اس کو بھی چاہیے. مگر میں پوری ایمانداری سے عرض کروں، اگر دکان کے گلے پر بیٹھا ہوا شخص اپنی ذمہ داری کو رب رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، وہ ممبر والے سے کہیں پہلے اللہ کی جنت کا مستحق بن سکتا ہے. لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی خیر صرف ممبر کے ساتھ نہیں جڑی. آپ دیکھیں نا، ملائیشیا میں تو حضور تشریف لے کر نہیں گئے. ملائیشیا وہ ان چند ممالک میں سے ایک ملک ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ پورا خطہ، جہاں پر کوئی صحابی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں گیا. اس بات کو سمجھیں، صرف 2 صحابی گئے تھے. اور کیا کرنے گئے تھے؟ کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے گئے تھے. دونوں صحابی بزنس کرنے گئے، اپنا کاروبار کرنے کے لیے گئے. وہاں جا کر دکان بنا لی. رویہ کیا تھا؟ ملائیشیا کے، انڈونیشیا کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ 2 بندے عرب سے آئے ہیں اور ان کے کاروبار کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ان کی دکان کا شٹر ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، 10-15 منٹ کے لیے وہ نوٹ کرتے ہیں. ان کی دکان کا شٹر میں تمثیل دے کے عرض کر رہا ہوں، کاروبار بھی یہ بند بھی کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہ کچھ دیر کے لیے اپنے کاروباری مصروفیات کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اور دل مسجد سے لگ جاتا ہے ہفتے بعد. پھر لوگوں نے دیکھا اگر کوئی غریب، کوئی پریشان حال، کوئی بیچارہ آ جاتا ہے جو ادا نہیں کر سکتا، تو یہ اپنی جیب سے تعاون کر کے اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ بھی کر دیتے ہیں. پورا خطہ انڈونیشیا اور ملائیشیا جہاں کوئی صحابی تبلیغ کرنے کے لیے خالصتاً نہیں گیا، 2 صحابہ کاروبار کرنے کے لیے گئے. حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار کیا. آج پورا خطہ ایمان کی خوشبو سے مہک رہا. دکان کا گلا دیکھیں، تبلیغ صرف ممبر سے نہیں ہوتی. ہم نے اگر نماز حضور سے سیکھی ہے تو کاروبار بھی حضور سے سیکھنا چاہیے. ہم نے نماز جنازہ پڑھنی تو حضور سے سیکھ لی. یہ مہندی پر، یہ بارات پر، یہ ولیمے پر، یہ خرافات ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لی. یعنی نکاح جیسے مقدس معاملے کو، ہم نے اپنی حرکتوں سے اور کم عقلیوں سے ایک بے بندی کا گڑھ بنا دیا. مسجد میں تو ہم سارے آج کے رسول ہوتے ہیں، محفل میں تو ہم سارے آج کے رسول ہوتے ہیں. پتہ تب چلتا ہے اس کے عشق کا جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے. شادی کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا آج کے رسول ہے. 2 موقعوں پر انسان کی اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. وہ چاہے بھی تو اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. ایک تکلیف کے موقع پر، ایک خوشی کے موقع پر اپنی اصلیت کھل بیٹھتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تکلیف میں کوئی فوت ہو جائے، مثال ثواب ہو، اذیت ہو، بیماری ہو، ہم اس حالت میں تو اس حد تک تو ہم مومن ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں. مگر جیسی خوشی آتی ہے ہم سارے کے سارے نظام کو درمدر کر دیتے ہیں. میرے بھائی کو غلام ماننے والا ہوتا ہے، غلام سوچنے والا نہیں ہوتا، تسلیم کرنے والا. میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ ذرا اندازہ کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر آج بھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بجلی کا بل جاتا ہے، پانی کا بل سیدنا عثمان غنی کے نام جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس جگہ کو، اس بلڈنگ کو، اس ہوٹل کو میں نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے کہ جو سرکار عثمان غنی کی وقف کردہ زمین پر آج بنایا ہوا ہے اور وہ خیرات کا سلسلہ آج بھی چل رہا عثمان غنی کی طرف سے. بجلی کا بل جناب عثمان غنی کی پراپرٹی سے پے کیا جاتا ہے آج بھی.
پانی کا بل، ایسا نظام. مگر سرکار عثمانی غنی اتفاق اپنی برادری بنو امیہ کی کسی پنچایت میں جا رہے ہیں، دین سے رغبت نہیں، حضور کے فرمان سے پیار نہیں، پنچایت میں جا رہے تھے. بنو امیہ کی کوئی میٹنگ تھی، کوئی پنچایت تھی. آقا کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کی نیت سے اپنی تہمت کو، اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، نیت ہے تکبر. اور وہ بھی اس لیے کہ چونکہ اس دور میں کپڑا بڑی قیمتی شے ہوا کرتا تھا، اور اتنی قیمتی کے بعد دفعہ لوگوں کو کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں ہوتا. حتیٰ کہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور کے چچا سید الشہداء، آپ شہید ہو گئے تو آپ کے کفن کی ایک چادر، صرف ایک چادر، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی کہ صحابہ حضور کی خدمت میں آ گئے. حضور آپ کے چچا کے ہم سر پہ چادر ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، حضور کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا اس چادر سے میرے چچا کے چہرے کو ڈھانپ دو. حضور تو پیر کھل جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا پیروں پہ گھاس ڈال کر میرے چچا کو دفن کر دو. کپڑے کی کمی کی یہ صورتحال. جو کھاتے پیتے تھے اس دور میں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اضافی کپڑا سلواتے تھے تہمت کے ساتھ، تاکہ لوگوں پر ایک دباؤ پڑے ہمارے مال کا. تو تکبر کی وجہ سے کپڑا ایسے پیچھے لٹکتا رہتا. سرکار نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو یا تہمت کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا اتنا حصہ کپڑے کا وہ جسم کے ساتھ ہے. فرمایا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جل رہا. اب سرکار عثمان غنی جا رہے تھے، آپ کا تہمت ٹخنوں سے اوپر تھا. عثمان غنی کا سرکار کے فرمان کے مطابق ٹخنوں سے اوپر تھا. آپ کے ساتھ جو کچھ برادری والے تھے نا، انہوں نے کہا عثمان آپ مسجد میں تو جا نہیں رہے. اس بات کو ذرا سنیں. مسجد میں تو آپ جا نہیں رہے، نہ ہی آپ کسی مذہبی اجتماع میں جا رہے ہیں، نہ ہی آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ ایسا کریں، تھوڑا سا مہربانی کر کے تہمت کو نیچے کر دیں ٹخنوں سے. برادری میں جا رہے ہیں تو برادری پر روک پڑے گا، ٹخنوں سے تہمت کو نیچے کر دیں. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مجھے برادری حضور کے فرمان سے زیادہ عزیز ہے؟ اس نے کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا مجھے خاندان نہیں چاہیے، مجھے اپنے مصطفیٰ کا فرمان چاہیے. فاروق اعظم جیسی شخصیت مصر تشریف لے گئے. مصر دسترخوان پر بیٹھے نا تو سارے بڑے بڑے مصر کی شخصیاتوں بھی آ کر بیٹھی. تو دسترخوان پر نا کچھ کھانے کے ٹکڑے وہ گرے. جب ہر کوئی کھا کے اٹھ گیا تو سرکار فاروق اعظم وہ کھانے کے ٹکڑے ایسے اکٹھے کر کے دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہے. تو وہ جو مصر کے گورنر تھے وہاں پر انہوں نے کہا حضور، اشارہ کر کے حضور بڑے بڑے سفراء، بڑے بڑے عمراء مصر کے لوگ حضور یہاں پر حاضر ہیں، آخر یہ معاملہ ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں، دسترخوان سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی کے اٹھا کر نہ کھائیں. آپ نے جلال کے ساتھ کیا. گورنر جلال تو ایسا ہے کہ شیطان یا پھر منزل عمر، حضور فرماتے ہیں شیطان تو عمر کی پرچھائی سے بھی بھاگتا ہے. اس قدر جلال. آپ نے دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ تو کیا سمجھتا ہے میں ان چار عمراء کی وجہ سے اپنے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دوں گا، اپنے رسول کے طریقے کو چھوڑ دوں گا؟ میں نہیں چاہتا. سرکار کی سیرت اتنی کی واقعہ ایک گوشہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا ایک پہلو یہ بھی ہے وہ اللہ کریم نے محفوظ کرنا. میرے اور آپ کے نبی نے اپنی بیوٹی بڑی سونی ادا فرمائی. حضور نے لاجواب طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی خیر کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی مہربانی کے لیے اگر کسی جا کر میرے مصطفیٰ سے مانگا، کسی کو حضور نے خیرات کی ہے، کسی کو حضور نے طریقہ بتایا. ایک شخص آ کے حضور کی خدمت میں حضور کچھ دے دے